تو شاہ صاحب ابھی جو سائفر ٹرائل ہے وہ 29 اگست سے مطلب آنورڈ جو ہے وہ قلعدم ہو چکا ہے، تو اب کیسے ٹرائل آگے بڑھے گا؟ ان کی پریزنس ضروری ہوگی؟ پریزنس ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ قانون کا تقاضا ہے، اور چونکہ یہ اسکوائر 1 سے سارا پروسیس شروع ہونا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں جو ایون کاپیز کی تقسیم ہے چالان کی وہ بھی نئے سرے سے ہوگی، پھر اس میں 7 دن کا جو وقفہ ہے چارج فریم کرنے کا، فرد جرم عائد کرنے کا، وہ پروسیس شروع ہوگا، یقیناً اسی کی روشنی بھی ساتھ۔ تو کیا پروسیکیوشن ابھی بھی جیل ہیئرنگ کا سوچ رہی ہے تو ہے اس والے سے؟ دیکھیے جیل ہیئرنگ کا تو ہمارا پہلے بھی یہ خیال تھا، اور وہ پیورلی اس لیے تھا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر، اور اسی پہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو جج صاحب تھے انہوں نے اتفاق کیا، تو باقی تو وی آر ناٹ ہیزیٹینٹ۔ تو اب شاہ صاحب وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا اس کو چیلنج کرنے کا ہے پلان سپریم کورٹ پر؟ میرا خیال ہے فی الحال نہیں ہے، اسی لیے دیکھیں آج اسی کی روشنی میں آج یہ پہلی ہیئرنگ ہے، اور معزز جج صاحب نے ان کو طلب کیا ہے تاکہ وہ پروسیس جو ہے وہ ٹرائی کر سکے۔ تو ان کی ویڈیو لنک کی بھی حاضری لگائی جا سکتی ہے آج؟ دیکھیے یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے جج صاحب کے اوپر، کیونکہ ویڈیو لنک کا بھی جو ہے ایک آپشن تو بالکل موجود ہے، سپریم کورٹ میں اگر ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ڈیفنس اس کے اوپر آپشن دے تو اس پہ جج صاحب مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں قانون کے مطابق۔ تو ان کے پیش کیا جانا تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ جب تک ایک قانون موجود ہے کہ اگر ضابطۂ فوجداری میں کوئی بھی ملزم اگر پیش نہ ہو سکے تو وہ 540A ضابطۂ فوجداری ہے، اس کے تحت ان کی حاضری جو ہے اس سے استثناء دیا جا سکتا ہے، ان کی جگہ پہ ان کا وکیل یا پلیڈر بھی پیش ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ان کو درخواست دینی پڑتی ہے، اس کے بعد عدالت الاؤ کرتی ہے۔ تھینک یو سر۔